نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا دوسرا سبق ہے اور آج کے سبق کا موضوع ہے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ ہم تجوید کی ضرورت کو حدیث مبارکہ اور قرآن مجید سے ثابت کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے، اس کا جواب یہ ہے، دیکھیں دنیا میں کوئی بھی زبان ہو، جب تک وہ اہل زبان کے قواعد کے مطابق نہ ادا ہو تو وہ اہل زبان کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا۔ تو اہل زبان کے طریقے کے جو قواعد ہیں اس کو جاننا بہت ضروری ہوگا، اور ہمیں پتہ ہے قرآن مجید عربی میں نازل کیا گیا ہے، تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم بھی عربی کے جو قواعد ہیں، جو قاعدے ہیں، اس کو خوب اچھے سے جان لیں۔ اسی لیے قرآن مجید کی جو عربی ہے اس کو صحیح معنوں میں جاننے کے لیے ہمیں ان کے جو قواعد ہیں ان کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہوگا، تاکہ ہم ان کے قواعد کو، ان کے گرامر کو ہم جان سکیں۔ اس کے لیے جو کتاب ہے وہ صرف نحو پڑھائی جاتی ہے مدارس میں۔ تو ہم اب بات یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھنے کا کیا تعلق ہے، تو دیکھیں قرآن مجید عربی میں ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ عربوں کے طریقے پڑھا جانا ضروری ہے۔ اگر آپ ان کے طریقے سے حروف ادا نہیں کریں گے تو قرآن کی جو عربیت ہے وہ باقی نہ رہے گی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے دیکھیں قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں جو بھی حکم ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں۔ تو اس کی ایک مثال ہے، جیسے قل هو اللہ احد، اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ورڈز دیکھیں، حرف دیکھیں، قل، قاف۔ اب جو حضرات یا جو سامعات تجوید سے واقف نہیں ہوں گی، ان کو شدھ بدھ نہیں ہوگا، تو قاف اور کاف میں فرق نہیں کر پائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو تجوید ہمیں جو ہے ہر حرف کو، چونکہ ہم نے لاسٹ سبق میں یہ پڑھا تھا تجوید کی تعریف میں کہ ہر حروف کو اس کے مخارج ہمیں بتاتے ہیں اور اس کی صفات کیفیت بتاتے ہیں تجوید۔ تو قاف اور کاف میں کیا فرق ہے، کون سا حرف کس جگہ سے نکلتا ہے، یہ ہم جو تجوید سے جو واقف نہیں ہوگا ان کو معلوم نہیں ہوگا، اور جب یہ غلطی کر بیٹھے گا وہ تو میننگ ہی چینج ہو جائے گا، اس لیے کہ قاف کا معنی کچھ اور ہے، کاف کا معنی کچھ اور ہے۔ اب دیکھیں اس مثال میں قل هو اللہ احد کا مطلب یہ ہے کہ کہو اللہ ایک ہے۔ اگر آپ نے قاف کی جگہ کاف پڑھ دیا، قاف کے مخرج کی جگہ آپ نے کاف کے مخرج سے ادا کر دی، تو اس کا معنی ہی چینج ہو جائے گا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف ہے۔ وہ کیا ہوگا، اب دیکھیں قل هو اللہ احد، کاف کے ساتھ جب آپ قاف کو قل کو کل پڑھ دیں گے تو یہ ہو جائے گا امر کا صیغہ۔ یہ عربی گرامر سے تعلق ہے کہ امر یعنی کسی چیز کا حکم کرنا، تو اگر قل کی جگہ، قل کا معنی تھا کہو، قل کی جگہ کل کر دے کاف تو ہو جائے گا کھاؤ۔ اب دیکھیں کہا مطلب ہے کہنا اور کہا مطلب ہے کھاؤ، بہت فرق ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مراد سے کیا ہے، آپ کہہ دیجئے، اب نعوذ باللہ استغفر اللہ، تب مطلب یہ ہو جائے گا آپ کھائیے۔ دیکھیں صرف ایک لفظ سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے معنی ہی بگڑ گیا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ تو ایک مثال تھی، اسی طرح آپ کو بہت ساری مثال مل جائیں گی،
جیسے کہ قلب ایک لفظ عربی کا قاف لام با کے ساتھ جس کا معنی ہے دل. اگر آپ نے قاف کی جگہ کاف پڑھ دیا تو قلب کتے کے معنی میں ہو جائے گا. اب کہاں دل کہاں کتا. اسی طرح نصر کا معنی ہے مدد. اگر اس کا صاد کی جگہ صاد کا مخرج الگ ہے سین کا مخرج الگ ہے تو یہ بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہے. ہم جو ہے حمزہ کو آئین کو حمزہ پڑھ دیتے ہیں. اسی طرح ہا کو ہا پڑھ دیتے ہیں. لوت کو ہم کیا پڑھ دیتے ہیں دال کی طرح دوت پڑھ دیتے ہیں. تو یہ جو ہے ان سب کو جاننا بہت ضروری ہے. اور اب کیسے جانیں گے تو اس کے لیے تجوید بہت اہم اور ضروری ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. چلیے اب آگے چلتے ہیں. ہم تجوید کو قرآن مجید سے ثابت کرتے ہیں جو کہ مشہور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ورتل القرآن ترتیلا کہ قرآن کو آپ کیا کریں ٹھہر کر پڑھیں. تو ٹھہر سے یہاں پر ٹھہرنے سے مراد کیا ہے صاف صاف پڑھنا. ہر حروف کو اس کو صحیح معنوں میں بالکل وضاحت سے آپ کیا کریں گے بیان کرنا ہے. اب یہ صاف پڑھنا کب ہوگا جب آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ حروف کون سے مخرج سے نکلتے ہیں کس جگہ سے نکالنا ہے اس کو. جب یہ معلوم ہوگا اور تب آپ صحیح معنوں میں اس کو ادا کر پائیں گے صاف ادا کر پائیں گے. اسی طرح آپ کو جب یہ معلوم ہوگا کس کیفیت سے ادا ہوگا نرمی سے سختی سے تبھی آپ اس کو صاف ادا کر پائیں گے. ورنہ آپ جو بھی کریں گے یعنی آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ عربی نہیں رہے گی وہ کچھ اور ہی ہوگا. باقی آپ خود ڈیسائیڈ کریں وہ کیا ہوگا. تو اس لیے قرآن مجید میں جو حکم ہے صاف صاف پڑھنا تو بات وہی آ جاتی ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا ہی صاف کہلاتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات. اب حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ روایت جو ابن خزیمہ کی کتاب میں سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید پڑھنے کو اسی طرح پسند کرتے جس طرح اس کو اتارا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے جس طرح قرآن اترا اسی طرح پڑھا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیگر حدیث میں بتا دیا کہ خوش الہانی سے پڑھے صحیح ہے صاف صاف کر کے پڑھے. تو مطلب یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے. ورنہ آپ کا جو مقصد ہے قرآن پڑھنے کا یعنی ہر حرف کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا پورا نہیں ہوگا. کہیں پہ تو معنی بگڑ جائیں گے کہیں جو آپ چھوٹے درجے کی غلطی کر بیٹھیں گے ایک خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی. انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلے جو سبق ہوگا ہمارا اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ قرآن مجید میں بہت ساری غلطیاں دو ٹائپ سی غلطیاں ہوتی ہے. ایک جو کہلاتی ہے تجوید کے اصطلاح میں موٹی غلطی جس کو لحن جلی کہتے ہیں. دوسری غلطی جو ہے لحن خفی جو کمزور ہلکی غلطی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کو پورا آپ کو بیان کریں گے تفصیل سے. تو آج کے لیے ہم اتنا ہی خلاصہ میں بتا دیتا ہوں. آج کا سبق جو تھا ہمارا کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہم نے ثابت کیا اس کو اور کچھ مثالوں سے بھی اس کی ہم نے ثابت کیا ہے کیوں ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ ہم نے قرآن مجید کی آیت سے اس کی وضاحت تشریح کی ہے کہ کس طرح صاف پڑھنا کہلاتا ہے. اور ساتھ ساتھ ہم نے حدیث مبارکہ سے بھی اس کو ثابت کیا. تو اللہ رب العزت سے امید ہے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کو پڑھنے والا بنائے اور قرآن مجید کا جو مقصد ہے پڑھنے کا ثواب کمانا ہے وہ ہمیں ثواب اجر عطا فرمائے. ایسا نہ ہو کہ ہم ثواب کے بجائے الٹا گناہ کا باعث بن بیٹھے ہیں. اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.